بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حابیل اور قابیل کی داستان قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ مزاج کے حساب سے قابیل تیز اور فطرتاً برائی کی طرف راغب تھا۔ حابیل اس کا چھوٹا بھائی تھا اور مزاج کے لحاظ سے قابیل کے برعکس تھا۔ وہ نیک، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کی قربانی کے بارے میں بتائیں گے کہ انہیں قربانی کا کیوں کہا گیا، کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی رد ہوئی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کا نکاح عزہ کے ساتھ، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہتے تھے، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ عزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، اس لیے اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا اور ضد پر ڈٹا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، آگ انہیں آ کر کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا جبکہ حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں جبکہ حابیل نے بہت خوبصورت موٹا تازہ مینڈا پہاڑ پر رکھ دیا اور دعا مانگی، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ قابیل حابیل سے کہنے لگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہوئی۔ تو حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھ پر قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، قابیل تیری بہن اقلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات پر مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں لگا رہنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک دن حابیل سو رہا ہے۔ اس نے سوچا، میں اس کو کس طرح ماروں کیونکہ اس زمانے میں کبھی کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا، اس لیے قابیل کو نہیں پتہ تھا کہ وہ حابیل کو کس طرح مارے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اس کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے ایک جانور کو پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر اس جانور کے سر میں دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی کو بے گناہ قتل کر دیا۔ قابیل نے یہ قتل کرنے کے بعد سوچا کہ اب لاش کا کیا کروں؟ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں مرا تھا، اس لیے قابیل بہت پریشان تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی کمر پر لادے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ وہاں دو کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔
اس کے بعد زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے زمین پر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب زمین پر گڑھا کھود لیا تو مرے ہوئے کوے کو زندہ کوے نے اس گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور یہ معاملہ دیکھنے کے بعد وہ خود کو ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے اتنا نہ پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کے لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے زمین پر گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکے سے واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ قابیل وہاں سے نکل کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی اس لیے مقبول ہوئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ اور قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور قابیل ہی وہ بھی پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور روئے زمین پر ناحق خون کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی ناحق خون ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل کو ہوگا کیونکہ اس نے قتل ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس نے پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و نافرمانی کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ پیارے دوستو، اس سارے واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد، غصہ، بغض بہت خطرناک قلبی بیماریاں ہیں اور ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو شخص کسی شخص کو بلا وجہ مار ڈالے جس نے کہ نہ قتل کیا ہو اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے گناہ کے قتل سے باز رہا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ سورۃ مائدہ۔ پیارے دوستو، حابیل اور قابیل میں اختلافات تب پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ قابیل اپنے بھائی سے اس قدر نفرت کرنے لگا کہ اس کو مارنے کے در پر ہو گیا۔ اس نے یہ ہرگز نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، الٹا حسد اور بغض کی آگ میں جلنے لگا اور اپنے بھائی کا ناحق قتل کر دیا۔ دوستو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہش پہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ حسد کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی قربانی پیش کرو تو وہ سچے دل سے اچھی اور ایسی چیز کو پیش کریں جو کہ ہمیں بہت پسند ہو۔ حابیل نے خوبصورت موٹا تازہ مینڈا پیش کیا جبکہ قابیل نے گندم کا وہ حصہ پیش کیا، اناج کا وہ حصہ پیش کیا جو کہ ردی تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ نئی آنے والی اس قسم کی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔